عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے۔ غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف سورت کریمہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ ایسی سورت ہے کہ مسلمان کے بچے کو یہ سورت یاد رہتی ہے۔ مسلمان کا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے ماں باپ جو سورت اس کو سکھاتے ہیں، سب سے پہلے عام طور پہ یہی سورۃ الاخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے
نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا. محترم بھائیو، اس صورت کے اندر جو آیتیں اللہ نے اتارا، جن آیتوں کو اللہ نے نازل کیا، یہ عقیدے توحید سے تعلق رکھنے والی آیتیں ہیں. توحید کو بیان اللہ نے اس صورت میں کیا. یہ صورت دیکھنے میں بہت مختصر صورت ہے، لیکن فضیلت کے حساب سے دیکھیں گے تو اس صورت کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دن میں 10 مرتبہ اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل کو تیار کرتا ہے. اللہ. ایک صحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو امیر بنا کر ایک سفر میں بھیجا. وہ صحابی نماز پڑھاتے تو ہر آخری رکعت میں جب رکوع میں جانا چاہتے تو رکوع میں جانے سے پہلے یہ سورہ پڑھ کے رکوع میں جاتے تھے. ہر نماز میں دوسرے سورتیں بھی پڑھتے، لیکن یہ سورت پڑھ کر رکوع کرتے تھے آخر میں. جب سفر ختم ہوا، صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابی کی شکایت کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو امیر بنایا تھا، جو امیر بنتے ہیں وہی نماز پڑھانا ہوتا ہے. تو یہ جب نماز پڑھاتے تو آخر میں یہ سورت پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلا کر پوچھے، کیوں تم ایسا کرتے تھے؟ صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے، میں وہ سورت کو چاہتا ہوں، اس لیے میں ایسا کرتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حبک ایہا ادخلک الجنہ. اللہ اکبر. تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں لے کر چلے گیا. یعنی تم جو یہ سورت سے محبت کرتے ہو، سورہ اخلاص سے، یہی محبت تمہارے جنت میں جانے کا سبب بن گئی. اللہ اکبر. تو دیکھا آپ نے، سورۃ الاخلاص ایک اتنی زیادہ فضیلت والی سورت ہے. ایک صحابی کو جنت کی خوشخبری اس لیے ملی کہ وہ یہ سورت سے محبت کرتے تھے. اور آگے بڑھیے. یہ سورت دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے. پورے قرآن میں سورہ کوثر کے بعد سب سے چھوٹی سورت یہی سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص بہت مختصر سورت ہے، چھوٹی سورت ہے. اس چھوٹی سورت میں اللہ نے بہت اہم ٹاپک رکھا ہے، بہت اہم مضمون رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ توحید. توحید کا مضمون ہے اس سورت میں. اور آپ کو میں یہ بات بتلا دوں، اس کی حکمت کیا ہے. اللہ اتنے بڑے ٹاپک کو، اتنے بڑے مضمون کو یہ مختصر آیتوں میں اللہ نے سمیٹ دیا، مختصر آیتوں میں بیان کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو توحید کا میسج ہے، یہ جو توحید کا پیغام ہے، یہ مسلمان کے بچے بچے کے دل میں بیٹھ جانا. اس لیے اللہ نے یہ سورت، چھوٹی سورت کے اندر یہ توحید کا پیغام رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کو ثلث قرآن کہا. پورے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ یہ سورہ اخلاص ہے، اللہ کے نبی نے کہا. یعنی سورۃ الاخلاص ایک چھوٹی سورت 10 پاروں کے برابر ہے. اس کے اندر بھی یہی چیز آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں اگر ٹاپک وائز دیکھا جائے تو 3 ٹاپک بہت اہم ہے. پورے قرآن کے اندر اللہ نے جو میسیجز دیا ہے، جو ٹاپک اللہ نے بیان کیا ہے، وہ 3 قسم کے ٹاپک ہے. ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت. پورے قرآن میں یہی 3 ٹاپک ہے.
اس میں توحید، اور پورا توحید سورہ اخلاص میں ہے. تو یہ ایک سورت 10 پاروں کے برابر ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی کتنی زیادہ فضیلت، کتنی زیادہ اہمیت ہوگی محترم بھائیوں. اس کا شان نزول کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. کیسے موقع پر یہ سورت اتری؟ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمہارے رب کا خاندان کیا ہے بیان کرو. تمہارے رب کا خاندان، اللہ کا خاندان کیا ہے بیان کرو. مشرکین نے سوال کیا مذاق کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورت اتاری. اللہ کا کوئی خاندان، کوئی نسب نامہ نہیں. اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے. اللہ کی پہچان اس کی وحدانیت ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ کا کوئی نسب نامہ نہیں. اگر اللہ کا خاندان ہوتا تو وہ کمزوری ہو جاتی. وہ تو اکیلا ہے، سارے خاندانوں کو چلانے والا، اس کے برابر کوئی نہیں. اس کی وحدانیت اسی کی پہچان ہے. وحدانیت ہی اللہ کی پہچان ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر بیان کر دیا. محترم بھائیو، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی جو صورت ہے، اس سے پہلے والی صورتوں سے بھی اس کا لنک ہے، اور اس کے بعد والی صورتوں سے بھی اس کا لنک ہے. اللہ اکبر. آپ غور کرتے جائیں گے کتنے معنی نکلتے ہیں اس کے اندر. سورہ اخلاص سے پہلے کون سی صورت ہے؟ اگر قرآن میں ترتیب دیکھیں گے تو سورہ اخلاص سے پہلے تبت یدا ابی لہب و تب کی صورت ہے. تبت یدا میں کیا اللہ بیان کیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. اس کے اندر ابو لہب اور ابو لہب کے خاندان والوں کے لیے وعید سنائی گئی. ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ابو لہب دہکتے والے انگاروں میں داخل کیا جائے گا. جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. کس کے لیے؟ ابو لہب کے لیے. اور یہ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے نبی کا سگا چچا جس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، کیا بات ہے؟ نبی کا خاندان ہے، نبی کے چچا ہیں، نبی کے چچا جہنم میں جانے والے ہیں بول کے سورت کے اندر بیان آیا ہے. اب جب نبی کی رشتہ داری کام نہیں آئی تو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. نبی کی رشتہ داری بھی جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکی تو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ہر سورہ لہب پڑھنے والوں کو سورۃ اللہب جو معنی مطلب کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا سگا چچا ہے، نبی کی رشتہ داری اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائی، تو بچانے والی چیز کون سی ہے؟ اس کا جواب سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد. کام آنے والی چیز کیا ہے؟ توحید ہے. توحید اگر صحیح ہے تو پھر وہ چیز جہنم کی آگ سے بچائے گی. اگر توحید صحیح نہیں تو پھر جہنم کی آگ سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی. قل هو اللہ احد. جو لوگ اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ایسے لوگ جہنم کے آگ سے بچیں گے. اگر اللہ کی وحدانیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، تو پھر نبی کا رشتہ دار بھی ہو وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں پائے گا. ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا تھا صحیح، لیکن وہ شرک کرنے والا تھا. اللہ کے ساتھ پارٹنر اس نے بنایا.
شرک کیا تو کیا ہوا؟ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکا۔ تو سورہ لہب سے سورہ اخلاص کی مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہی ہے کہ نبی کے رشتہ دار بھی ہو جہنم کے آگ سے بچا نہیں پائیں گے نبی بھی، جب تک کہ اس کا توحید صحیح نہ ہو، اس کا عقیدہ درست نہ ہو۔ عقیدہ اگر درست ہے تو ہی وہ جہنم کی آگ سے بچ پائے گا۔ اور ایک چیز، سورۃ الاخلاص کے بعد کون سی 2 سورتیں ہیں قرآن مجید میں؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سورہ اخلاص کے بعد والی سورتیں، ان کا بھی تعلق ہے سورہ اخلاص سے۔ کیسے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 سورتوں کو اللہ نے اتارا یہ جادو سے بچنے کے لیے، یہ جنات سے بچنے کے لیے، یہ شیطان سے بچنے کے لیے، یہ جنات سے بچنے، یہ جادو سے بچنے، یہ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ 2 سورتیں اتری جسے معوذتین کہتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 سورتیں جسے معوذتین کہا جاتا ہے، جادو سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے یہ 2 سورتوں کو اللہ نے اتارا۔ تو یہ 2 سورتوں سے سورہ اخلاص کا تعلق کیا ہے معلوم؟ کہ تم نظر بد سے اسی وقت بچ پاؤ گے، جادو سے اسی وقت بچ پاؤ گے، جنات اور شیاطین سے اسی وقت بچ پاؤ گے تمہارا ایمان سورہ اخلاص کے برابر ہو۔ اگر تمہارا ایمان سورہ اخلاص کے برابر نہیں ہے تو کوئی کسی جادو سے تم بچ نہیں سکو گے، کسی شیطان اور جن سے بچ نہیں سکو گے، کسی نظر بد سے تم بچ نہیں سکو گے۔ جنات اور شیاطین سے کب بچیں گے؟ جبکہ ہمارا ایمان سورہ اخلاص کے برابر ہو۔ سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، لیکن ایمان سورہ اخلاص کے جیسا نہیں ہے، بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے تھے۔ صبح میں بھی 3 مرتبہ اور شام میں بھی 3 مرتبہ۔ اور اسی طریقے سے سونے سے پہلے بستر پر جب جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر پر جانے کے بعد بھی سورہ فلق، سورہ ناس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ تینوں کو کیوں ملائے؟ یہی چیز ہے محترم بھائیوں، جادو اور جنات نظر بد سے بچنا ہے تو صرف سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لے تو کافی نہیں، سورہ اخلاص پڑھنا اور ہمارا ایمان سورہ اخلاص جیسا رہنا، اسی وقت بچ پائیں گے۔ ایمان تو اخلاص کا نہیں ہے۔ گھر میں بہت بڑا ناریل ہے، سفید پتھر لٹکا ہوا ہے، گھر میں لال کپڑے میں کچھ لگا لیے ہیں، گھر میں تعویذ نیمبو ہے اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے، فلق پڑھتا ہے، ناس پڑھتا ہے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ پڑھنے سے کچھ ہوگا نہیں۔ ایمان سورہ کے برابر ہونا۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کا لنک، اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں سورہ اخلاص کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون کو بھی ملاتے تھے۔ ذرا پانی پی لیں۔ محترم بھائیو، سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون کو بھی ملا کر پڑھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، فجر نماز کے لیے اللہ کے نبی آتے تو سنت پڑھتے، تو سنت میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔
اور حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے، 7 مرتبہ چکر لگاتے کعبۃ اللہ کا. 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے. تو ان 2 رکعتوں میں بھی سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت ہو اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت ہو. کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ کافرون کو جوڑ رہے ہیں؟ اس کے اندر بھی یہی چیز ہے محترم بھائیوں. سورہ کافرون میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور سورۃ الاخلاص میں توحید کے اقرار کا اعلان ہے. دونوں کا تعلق ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کی تلاوت پڑھتے تھے. اب آئیے محترم بھائیوں، سورۃ الاخلاص ہم میں سے ہر آدمی کو، ہر بچے کو یہ سورت معلوم ہے، یاد ہے، اور کئی لوگ تو ہر نماز میں، ہر سنت میں یہ سورت پڑھتے بھی ہیں. اب یہ سورت پڑھ لینا کافی ہے یا اس کے اندر اللہ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے؟ یہ اہم چیز ہے محترم بھائیوں. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت یاد کر لینا یا نمازوں میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اس کے اندر اللہ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اور جب تک اس سورت کے عقیدے کو ہم نہیں پہچانیں گے، جب تک اس سورت کے عقیدے کو ہم نہیں جانیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یاد رکھ لیجیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کامیابی اسی وقت ہوگی جب کہ ہمارا توحید صحیح ہو. توحید ہم کو کامیاب بنا سکتی ہے. اگر ہمارا توحید صحیح نہیں، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو وہی توحید سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان کیا ہے. آئیے مختصر طور پہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے، اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، اور یہ اعلان ہوتے رہنا چاہیے. گلی گلی میں، کوچے کوچے میں یہ اعلان ہوتے رہنا چاہیے. اور یہ چھپ چھپ کر بولنے کی بات بھی نہیں، یہ برملا ہر جگہ اس کا اعلان ہونا چاہیے. کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے. اللہ احد، اللہ ایک ہے. وہ ایک ہے کس میں؟ ربوبیت میں. ربوبیت میں مطلب یہ ساری کائنات کو بنانے میں وہ اکیلا ہے. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب جتنی بڑی بڑی چیزیں ہم کو نظر آتی ہے اس کو بنانے میں وہ اکیلا ہے. اسی کی ذات ہے مختار کل. ساری کائنات کو بنانے میں وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر تم جن جن کی عبادت کرتے ہو وہ لوگ کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. کھجور بنانا تو چھوڑو، کھجور کے اندر جو بیج ہے، بیج کے اوپر جو پورا ہے، وہ پورے کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت دنیا والے کرتے ہیں وہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں. اللہ ہے سب کو پیدا کرنے والا، اللہ کی ذات ہے سب کو چلانے والی، کھلانے والی، پلانے والی. ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے. تو اللہ احد کے معنی یہ ہے، اللہ اکیلا ہے کا معنی یہ ساری کائنات کو بنانے میں، یہ ساری کائنات کے لوگوں کو کھلانے پلانے میں یہ اللہ کی ذات اکیلی ہے. اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہی ہے سارے مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اور سارے مخلوقات میں چلتا کس کا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. ربوبیت میں جب اللہ اکیلا ہے تو الوہیت میں بھی اللہ اکیلا ہے. الوہیت کا معنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے. جب ساری دنیا کو پیدا کیا
سارے دنیا والوں کو کھلاتا پلاتا ہے تو کس کی پوجا ہونی چاہیے، کس کی عبادت ہونی چاہیے؟ اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے، اسی کے سامنے ماتھے کو ٹیکنا چاہیے۔ اللہ کی ذات اکیلی ہے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کے 99 پر 9 نام ہے جو ہم کو بتلائے گئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اللہ کے نام ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ہم کو جو بتلائے گئے ہیں وہ 90 پر 9 نام، سارے اچھے نام، وہ اسی کے لیے خاص ہے، اور اس کے ناموں کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو اکیلا ماننے کے معنی یہ ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ ایک ہے بول کر جب ہم بولتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھو، اللہ ایک ہے۔ کس معنی میں؟ ایک کائنات کو بنانے میں، ایک کائنات کے لوگوں کو کھلانے پلانے میں، یہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے میں اللہ ایک ہے۔ اور اللہ ایک ہے بول کر جب بولتے ہیں تو عبادت کے لائق بھی اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کے سامنے سر کو ٹیکنا چاہیے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے۔ اور جب اللہ ایک ہے بولتے ہیں تو اللہ کے جو 90 پر 9 نام ہیں وہ 90 پر 9 نام میں وہ اکیلا ہے، اور دوسرا کوئی شریک نہیں، پارٹنر نہیں اس کا۔ اللہ احد کے معنی یہ ہے، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی یہ ساری دنیا کو چلانے میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد کے معنی یہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ساری دنیا والے اس کے ضرورت مند ہیں، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں۔ یہ دنیا کو چلاتا ہے اکیلا، فرشتوں کو پیدا کیا اور ہر فرشتے کو ایک ایک کام کے لیے مقرر کر دیا، 7 آسمانوں کو بنایا، 7 زمینوں کو بنایا، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنے مخلوقات ہیں سب کو روزی دیتا ہے۔ یہ سب کام کرنے میں اس کا کوئی پارٹنر ہے نہیں، وہ اکیلا ہے، اور وہ کسی کا ضرورت مند بھی نہیں، ہم سب اس کے ضرورت مند ہیں۔ اللہ الصمد مانے یہ اللہ بے نیاز ہے، دوسروں کا ضرورت مند نہیں، وہ محتاج نہیں، وہ سارے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ یہ اللہ الصمد کے معنی، لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور یہاں پر کرسچنوں کے، یہودیوں کے، مشرکین کے عقیدے پر ضرب لگتی ہے۔ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور محترم بھائیو، اللہ کے لیے اولاد بنانا، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے لیے اولاد بنانا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کی گستاخی ہے۔ اللہ کو اگر اولاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بیوی بھی ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مریم میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔
تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. انہوں نے اللہ کے لیے اولاد مقرر کیا، اولاد بنایا، اور وہ اللہ کے لیے اولاد بنا کر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے لیے اولاد ہے بولنا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولنا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بولنا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان کے اس جرم کی وجہ سے، ان کے باتوں کی وجہ سے قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین شق ہو جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان ان کے باتوں کی وجہ سے، یہ آسمان کو، یہ زمین کو، یہ پہاڑوں کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اب زمین پھٹ جائے گی، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ان کے باتوں کی وجہ سے. یہ اتنا بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے اولاد بنا کر کے، اللہ کے لیے اولاد مقرر کر کے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ صاف طور پہ نبی کے زبان سے کہلوا رہا ہے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے اولاد ہوتے تو سب سے پہلے اولاد کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے اے پیغمبر آپ کہہ دو، لوگوں میں اعلان کر دو اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو اولاد کی سب سے پہلے عبادت میں کرتا. لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. یہی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا پاور ہے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں کو بھی آج تک معلوم نہیں اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت. اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، وہ اکیلا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی نہیں. یہ چیز لم یلد ولم یولد اور ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہاں پر ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی نفی کر رہا ہے جو لوگ دوسروں کو اللہ کا شریک، اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہیں، ان تمام لوگوں کی نفی کر رہا ہے اللہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہہ کر. یعنی اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی کوئی داتا نہیں، صرف اللہ ہی داتا، سب کا داتا اللہ ہے. دستگیر اللہ ہے، مدد کرنے والا، دستگیر مانے مدد کرنے والا کون؟ اللہ. داتا، دوسروں کو دینے والا کون؟ اللہ. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہہ کر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو داتا مانتے ہیں، دوسروں کو دستگیر مانتے ہیں. اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمام کی نفی کر رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہہ کر. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لو محترم بھائیوں، دماغ میں بٹھا لو یہ بات. اس لیے کہ جب تک ہماری توحید درست نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، نجات ہم کو نہیں مل پائے گی. آخرت میں اگر نجات ملنا ہے تو ہماری توحید درست رہنا، ہمارا عقیدہ درست رہنا. اگر ہمارے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ آ گئی تو پھر ہم کتنے نیک انسان بن جائے، کتنے اللہ والے دکھنے میں بن جائے،
کتنے لمبی لمبی دعائیں کر لے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لے، کیا کیا کر لے، لیکن شرک میں اگر توحید ہمارا صحیح نہیں، ہمارا عقیدہ اگر درست نہیں، ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے تو پھر بیکار ہے ہمارا عمل، بیکار ہے ہمارا عمل۔ محترم بھائیو، آج قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اس کی، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی آج ہمارے زندگیوں میں شرک کے چور دروازے آ گئے ہیں۔ سورہ اخلاص تو پڑھتے ہیں ہم، قل هو اللہ احد کا سورہ تو ہم کو یاد ہے، نمازوں میں بھی پڑھتے، لیکن اس کا جو ایمان ہے سورہ اخلاص کا، سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ ہمارے دلوں میں آج نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں شرک کے چور دروازے آ گئے، کتنے گھر مسلمانوں کے، کتنے گھر جن کے گھروں کے سامنے پیٹھا لٹکا ہوا ہے سفید، شرک کے چور دروازے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پیٹھا انسان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا، کچھ بھی نقصان سے نہیں بچا پائے گا، ہمارا عقیدہ ہے وہ، یہ بننے سے ہمارے گھر میں کچھ نقصان نہیں ہوگا بول کر۔ ذرا ان سے جا کر پوچھو جن مسلمان بھائیوں نے، جن مسلمان ماں اور بہنوں نے گھروں کے اندر یا گھر کے باہر دہلیز کے سامنے پیٹھا لٹکایا ہے، کبھی ان کے گھر میں کوئی بیماری نہیں آئی؟ کبھی ان کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے؟ کبھی ان کے گھر میں کوئی آفت مصیبت نہیں آئی؟ ذرا جا کر پوچھو۔ اصل بات کیا ہے معلوم؟ شیطان ہمارے دماغ اور ہمارے دلوں میں ہمارے کلچر کا اثر پیدا کر دیا ہے۔ ہم جس کلچر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اطراف و اکناف رہنے والے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ان کے کلچر کو ہم قبول نہیں کرنا۔ یہی سے ہمارے زندگی میں شرک داخل ہو جائے گا، اور یہ شرک ہم کو نقصان پہنچا کر کے رکھے گا۔ توحید ہماری جب تک درست نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ توحید کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی 11ویں گیا جی، 11ویں کا مہینہ تھا، ہمارے نادان مسلمان 11ویں کے مہینے میں کیا کیا کام نہیں کرے۔ 11ویں کے مہینے میں فقیروں کو بلا کر کے باجے بجنتریا فقیر خوالیہ پڑھ رہا تھا، یہ لوگ بھی بیٹھ کر خوالیہ سن رہے تھے، اور آخر میں ایک لمبی دعا ہوتی ہے، اور دعا ہونے کے بعد پھر آخر میں دعوت چلتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی آرام سے جا کر دعوت کھا کر آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچتے نہیں کہ یہ جو دعوت ہم کھا رہے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے، کس مناسبت سے یہ کھانا پکا ہے۔ دعوت آئی بول کر جا کر کھا لیے، لیکن یہ کھانا ہمارے لیے جائز تھا یا ناجائز تھا، یا پھر یہ دعوت کی نسبت کدھر گئی ہے وہ سوچ ہمارے اندر نہیں آئی۔ محترم بھائیو، 11ویں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر منائی جاتی ہے۔ عبد القادر جیلانی ایک نیک صفت انسان تھے۔ عبد القادر جیلانی کی ایک کتاب ہے غنیت الطالبین۔ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ پڑھ لو، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پکے توحید پرست تھے۔ یہ 11ویں منانے والے کا عقیدہ الگ ہے اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا عقیدہ الگ ہے۔ عبد القادر جیلانی یہ توحید پرست انسان تھے، شرک
کرنے والے نہیں تھے، لیکن آج ان کے نام لے کر یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ کیا بولتے ہیں عبد القادر جیلانی کو نعتوں میں، قوالیوں میں؟ وہ دستگیر ہے بولتے، دستگیر، نعوذ باللہ۔ وہ تو اللہ کے بندے تھے عبد القادر جیلانی، کوئی دستگیر نہیں تھے۔ دستگیر مانے دوسروں کی مدد کرنے والا۔ دوسروں کی مدد کون کرتا ہے؟ خبر میں جا کر آرام سے سو رہے ہیں، مریا سو مردہ دوسروں کی مدد کرتا۔ جو زندے ہیں ان کو پکارنا غلط ہے، آلریڈی مر گئے ان کو پکارتے۔ سوچئے کیا کدھر کیسا کام کر رہے ہیں مسلمان۔ مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں مدد کرنے والی ذات۔ اب سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے اندر وہی چیز ہے۔ 11ویں کے نام پر عبد القادر جیلانی کا نام لے کر بڑے بڑے قوالیاں، بڑے بڑے نعتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے غور کیا کبھی؟ یہ ہری پگڑی پہن کر، باجے لے کر قوالیاں گانے والے دوپہر کو آتے، عشاء تک رہتے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مسلمان جاتا ہے، بیٹھتا ہے، قوالیاں سنتا ہے، دعوت کھانے کو آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچتا نہیں ارے نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھا نہیں نا انہیں، بھئی اللہ والا کیسا ہو سکتا ہے نماز چھوڑنے والا؟ سوچے نہیں، کھا لیے پیٹ بھر کے۔ غور کیجئے، ہمارا توحید جب تک درست نہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کیا چل رہا ہے ہمارے محلے میں؟ اور اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے، اللہ ہم کو بھی پکڑے گا، ہم سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے کون بولتا ہے، چھوڑو ان کا، کر لینے کا کر لیتا ہے، ہمارا کام ہمیں دیکھیں گے، یا ویسا سوچیں گے، وہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے محترم بھائیو، ہمارا عقیدہ بہت اہم چیز ہے، عقیدے کی درستگی بہت اہم چیز ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کتنے مسلمان بھائی جن کے گھروں میں شرک کے چور دروازے آ گئے، گھروں میں نیمبو لٹکایا، گھروں میں ناریل لٹکایا، گھروں میں تعویذ لٹکایا، اور بعض گھروں کے سامنے ہرے جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا؟ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ہم درخت کی پوجا کرتے ہیں، جھنڈوں کی، کوئی فرق نہیں ہے۔ سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ میری باتیں اگر آپ کو کڑوی معلوم ہوتی ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کو کڑوی نہیں معلوم ہوگی، وہ تو خوش ہوگا، لیکن جس کے عقیدے میں کچھ خرابی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کڑوی معلوم ہو، لیکن میرا مقصد آپ کو سیدھا راستہ بتلانا ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے وہ بتلانا ہے۔ صحیح عقیدے میں آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ قل هو اللہ احد کا سورہ قرآن کھولیے، قل هو اللہ احد کے سورے کو ترجمے سے پڑھیے، اس کا معنی مطلب پڑھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورۃ الاخلاص کو آپ سمجھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ قل هو اللہ احد کے سورے کو سمجھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا محترم بھائیو، ہم تو نمازوں میں قل هو اللہ احد کا سورہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بار بار پڑھنے سے کوئی ہونے والا نہیں، بلکہ اس کا معنی، اس کا مطلب جاننا اور اس کے مطابق ہماری زندگی کو بنانا، اسی وقت جو ہے ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، ہم سب لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک